बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन जमील बेग बुनियादी तौर पर तो एक सहाफ़ी है और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के ऑनर है और उनकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा सहाफ़त में गुज़रा, लेकिन वो सिर्फ़ एक सहाफ़ी नहीं है। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन ये हकीकत हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो एक तो ये कि ख़ुद ख़ानदानी लिहाज से भी बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और बड़ी लेविश ज़िंदगी गुजारते हैं, और दूसरा ये कि वो सिर्फ़ सहाफ़ी नहीं हैं बल्कि एक लॉबियस्ट भी हैं और लॉबी के फॉर्म भी वो चलाते रहे। अब वो जो भी वजह थी, उनकी इमरान ख़ान साहब के लिए मोहब्बत थी या फिर उनकी उससे कबल नवाज़ शरीफ वग़ैरह के लिए गुस्सा और नफ़रत थी, लेकिन वो अरसा दराज से इमरान ख़ान साहब के करीब थे। न सिर्फ ये कि मीडिया में वो इमरान ख़ान साहब के लिए सब कुछ करते रहे, बल्कि इमरान ख़ान साहब की पार्टी में मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो दर्जनों लोगों को शामिल करवा चुके हैं, जिसमें चौधरी सरवर जैसे अहम किरदार भी शामिल हैं। इसी तरह मोहसिन बेग साहब इमरान ख़ान साहब की पार्टी में इस वक्त कई वज़रा ऐसे हैं जो इस वक्त उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं कि जिनको मोहसिन बेग साहब टिकट भी दिलवा चुके हैं। इसी तरह कई अहम किरदारों के साथ इमरान ख़ान साहब के राब्ते और वास्ते का ज़रिया भी मोहसिन जमील बेग ही थे और ये सिलसिला सालों तक जारी रहा। इसी तरह इमरान ख़ान साहब को न सिर्फ वो मशवरे देते थे बल्कि कई मौक़े पे तकारीर भी वो लिखते थे, और वज़ीर-ए-आज़म मुंतख़ब होने के बाद कौम से जो पहला ख़िताब इमरान ख़ान ने किया था उसमें भी ज़्यादातर इनपुट मोहसिन जमील बेग का था। और अगर आप देखें तो जिस वक़्त रिज़ल्ट आया इलेक्शन का या सिलेक्शन का, तो उस वक़्त मोहसिन जमील बेग ही इमरान ख़ान साहब के करीब नज़र आते हैं। फिर मैंने देखा है ख़ुद पीटीआई के बड़े बड़े लीडरों को मोहसिन बेग की घर आमद उनकी देखी है, उनकी खुशामद करते देखा है, क्योंकि उनको पता था कि वो इमरान ख़ान साहब के राज़दान हैं, उनके करीबी दोस्त हैं। तो कोई वज़ारत लेने के लिए, कोई टिकट लेने के लिए तो पीटीआई के अच्छे भले लोग उनकी खुशामद किया करते थे और उनको राम करना चाहते थे। ये सिलसिला चलता रहा और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो इमरान ख़ान साहब के निजी ज़िंदगी में भी, यानी बाज़ दोस्त इतने करीब हो जाते हैं कि वो आपके निजी और पर्सनल और ख़ानगी ज़िंदगी में भी दखील हो जाते हैं। तो अपने शादी या इस तरह के मामलात में भी वो मोहसिन बेग साहब को एतमाद में लेते थे, या बाज़ औक़ात अपने बच्चों के साथ राब्ते के लिए भी जो लंदन में हैं उन्होंने मोहसिन बेग साहब को इस्तेमाल किया है। अब ये मोहसिन बेग साहब जानते हैं या फिर इमरान ख़ान साहब जानते हैं कि असल वाक़या क्या है। मोहसिन बेग साहब का दावा तो ये है कि जी उनका मीडिया से मुतालिक जो रवैया था और उनकी जो बैड गवर्नेंस थी उसकी वजह से मैं उनका नक़ाद बन गया, और नक़ाद बनने के बाद इमरान ख़ान साहब ने मेरे ख़िलाफ़ FIA और दीगर इदारों को ऑर्डर दे दिया, तो इसलिए मैं अब उनकी हकीकत लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हुकूमत उन पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो एक रूसी कंपनी के लिए ठेका चाहते थे और वो जो कि नहीं दिलवाया गया, तो इसलिए वो हुकूमत से नाराज़ हो गए। बहरहाल मोहसिन बेग साहब अब शुक्र है बाहर आ गए हैं और वो अपना केस ख़ुद भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह पहले जब मोहसिन बेग इमरान ख़ान साहब मसलन जब हामिद मीर साहब के पे फायरिंग के वाक़े के बाद जो कुछ हो रहा था, तो उस वक़्त मोहसिन बेग साहब डट के जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ और हमारे ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब को बयानियाँ भी दे रहे थे। और उस वक़्त मोहसिन बेग साहब ज़िंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर वो हामिद मीर साहब जैसे मोहसिन और दोस्त की ज़ात से शुरू होने वाले मामले में उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो कल अगर आप पे मुश्किल वक्त आया तो ये इमरान ख़ान आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि इस वक्त वो उल्टा मुश्किल वक्त में खड़ा होना तो दूर की बात है, लेकिन इमरान ख़ान साहब की हुकूमत वो मोहसिन बेग के लिए अज़ाब बन गई। उन्होंने अरसा दराज से मुख्तलिफ अपने ज़ेर कंट्रोल इदारों को मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ लगाया हुआ था, लेकिन आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में
ذکر کیا جب وزراء کی گریڈنگ سامنے آئی تو اس نے جواب دیا کہ مراد سعید کا ان سے پوچھا گیا کہ جی مراد سعید کیوں پہلے نمبر پہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، شاید ریحام کی کتاب میں جو ذکر ہے اس کی وجہ سے ہو۔ باقی محسن بیگ نے نہ صفحہ دیا، نہ اور کوئی تفصیل بیان کی، نہ اور کچھ کیا۔ اب اس چیز کی آڑ دے کے اگلے دن ایف آئی اے نے صبح 9 بجے ان کے خلاف لاہور میں کیس درج کیا، اور پھر اسی وقت چند ہی لمحوں میں ان کے گھر پہ چھاپا پڑا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ جو پیکا کا ترمیم آرڈیننس یہ جاری نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں تھی کہ وہ شکایت درج ہوتے ہی کسی کے گھر پہ جا گھسے، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایف آئی اے تحقیقات کرے گی، اور تحقیقات کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا۔ اگر عدالت کسی بندے کو سزا دے تو پھر وہ بھی جرمانے وغیرہ کی سزا ہوتی تھی۔ مثلا اسی ایف آئی اے کے پاس صرف جنگ گروپ کے 6224 کمپلینٹ پڑی ہے، اور وہ مراد سعید کی طرح ایسی کمپلینٹ نہیں ہے کہ جس میں صفحہ 273 کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 6224 اس میں 2016 کے بھی ہے، 17 کے بھی ہے، 18 کے بھی ہے، خود عامر میر صاحب کے کئی کمپلینٹ ہے، غریدہ فاروقی کے کئی کمپلینٹ ہے۔ اچھا، ہم جیسے لوگ اگر میں چاہوں تو میں 2000 کمپلینٹ تو میرے بنتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملنا ہے، تو اس لیے میں پیکا کے پہلے قانون کو بھی نہیں مانتا تھا۔ یہی معاملہ طلعت حسین صاحب کا ہے کہ وہ پیکا کے پہلے بھی قانون کو نہیں مانتے تھے، ورنہ طلعت حسین صاحب کے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کمپلینٹ بن سکتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو اس پہ تو کوئی کارروائی ایف آئی اے نے نہیں کی، لیکن 9 بجے ادھر وہ درج ہو گیا، اور ادھر سے محسن بیگ صاحب کے گھر پہ حملہ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ لوگ یونیفارم میں نہیں تھے، ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم ایف آئی اے سے ہیں۔ اس کی محسن بیگ صاحب نے ریزسٹنس کی اس میں ایف آئی اے والوں کے ساتھ، اور ایف آئی اے والوں کے دعوے کے مطابق ان کا ایک بندہ زخمی بھی ہوا تھا۔ تو محسن بیگ کے خلاف ایک تو یہ کیس تھا جس کو عدالت نے اڑا دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس پہلے قانون کی روح سے، اور جسٹس عطر من اللہ نے تو یہ ریمارک دیے کہ یہ تو ایف آئی اے کے خلاف کیس بنتا ہے کہ انہوں نے بغیر وارنٹ کے ان کے گھر میں جانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کمپلینٹ اسی وقت درج ہوئی ہے تو آپ فوراً کس بنیاد پہ ان کے گھر میں جا سکتے تھے، کیونکہ پیکا کا ترمیمی آرڈیننس اس وقت نہیں تھا۔ تو دوسرا ان پہ اینٹی ٹیررزم کا وہ کیس بنا دیا گیا، اور وہ اس لیے کیونکہ یعنی محسن بیگ کو جو کل تک عمران خان صاحب کے دستراز تھے، ان کے یار غار تھے، ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا، اور ان پہ دہشت گردی کے دفعات لگا دیے گئے۔ پھر اسی دن ان کے خلاف ایک کیس کراچی میں درج کر لیا گیا، ایک کیس اور درج کر لیا گیا۔ تو جو مراد سعید صاحب کی کمپلینٹ تھی جس کی بنیاد پہ ایف آئی اے ان کے گھر میں گھسی تھی، اور ان کے مزاحمت کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب مثلا وہ اتنی بھی بنیاد تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کارروائی کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو، اور وہ کرنی چاہیے ریحام خان صاحبہ کے خلاف، لیکن وہ پاکستان میں پھر رہی ہے، ان کے خلاف نہ یہاں پہ کیس کیا نہ وہاں پہ کیس کیا۔ دوسرا، انہوں نے ریفر کیا تھا کتاب کو، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا پھر بھی کہ محسن بیگ صاحب کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا جرم نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پہ آپ ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کریں۔ ایف آئی آر میں انہوں نے خود اپنی طرف سے صفحہ 273 کا ذکر کیا ہے کہ جی ریحام خان کی کتاب کا صفحہ 273۔ اب صفحہ 273 میں سرے سے مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن ایف آئی آر کے کمپلینٹ کے کنٹینٹ بھی یہ تھے۔ یہ بھی واضح ہے کہ مراد سعید صاحب خود اس کے لیے لاہور نہیں گئے تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے میں مراد سعید صاحب کو استعمال کیا، کیونکہ اگر ایک صفحہ ان کے خلاف ہے تو باقی 400 سے زیادہ صفحات تو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، تو ان کو تو 400 کیسز کرنے چاہیے ریحام خان صاحبہ کے خلاف۔ اب ریحام خان کے خلاف تو کوئی کیس عمران خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، اور مراد سعید کو یہاں پہ بھی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، اور وہ شاید اپنی وزارت کے نشے میں یا خان صاحب کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے جا کے محسن بیگ کے خلاف یہ کمپلینٹ درج کر دی یا کروا دی گئی۔ تو
محسن بیگ کو بہرحال یہ پہلے والا کیس تو عدالت نے اسی دن اڑا دیا۔ اب جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے تھے، تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جیل میں روزانہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے سب کچھ کنٹرول ہوتا رہا کہ محسن بیگ کو کوئی رعایت نہ ملے، ان کو کوئی سہولت نہ ملے اور وہ بچ نہ پائے۔ لیکن بالآخر کل ان کی بیل ہو گئی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بھی، اور جب وہ جیل سے ان کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا تو اس دوران پھر پی ایم سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا جاتا رہا جیل حکام کے ساتھ کہ آپ ان کو رہا نہ کریں، کیونکہ ہم ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر رہے ہیں، FIA کے ذریعے ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ عدلیہ میں کچھ نہ کچھ جان آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے جیل حکام نے ان کو رہا کیا، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کو گرفتاری سے بھی منع کیا کہ جب تک عدالت کو مطمئن نہ کیا جائے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے مستقل دوست اور صحافی اور عمران خان صاحب کے ماضی کے دوست اور آج کے نمبر 1 دشمن، یا ماضی کے نمبر 1 محسن اور آج کے نمبر 1 دشمن محسن بیگ صاحب رہا ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔